اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق پہ آج ہمارا درس ہے، جو کہ ہم تفہیم القرآن سے اس کو سورہ انشقاق کو دیکھیں گے اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان إلى أهله مسرورا وأن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل إذا وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سمعنا مثلا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انشقاق کی تلاوت کی ہے۔ سورہ انشقاق میں آیت سجدہ ہے، تو اس درس کے بعد کوشش کریں سب لوگ کہ آج ابھی اس سجدہ کر لیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے ہلکا حساب کیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ اس نے سمجھا تھا اسے کبھی پلٹنا نہیں، پلٹنا کیسے نہ تھا۔ اس اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور درجہ درجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ آیت سجدہ، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے اعمال میں کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہذا ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ہم اس کی تھوڑا آیت یعنی سورہ کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آیت جو پہلی آیت ہے جس میں لفظ انشقت استعمال ہوا ہے تو اسی سے ماخوذ ہے۔ انشقاق کا مصدر ہے، انشقت اس کو کہتے ہیں پھٹ جانے کو کہتے ہیں، جس کے معنی ہے۔ تو یہ سورج جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ انشقاق ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی دروس میں کر چکے ہیں کہ عموماً صورتوں میں شروع کی آیات میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا نام ہو جاتا ہے، اور اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا مضمون اس عنوان کے اوپر ہے، بلکہ نام کی وجوہات عموماً کوئی آیت کے اندر لفظ استعمال ہونے پہ بھی ہوتی ہے۔ زمانہ نزول یعنی کہ کس وقت میں، کس ٹائم پیریڈ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضمون میں جو موضوعات ہیں اور جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا۔ البتہ قرآن کی دعوت جس کو مکے میں برملا یعنی اوپنلی
لوگ اس کو ڈینائی کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، اور یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، یعنی اوپنلی وہ ڈے آف ججمنٹ کا بھی جو ہے وہ ڈینائل کر رہے تھے۔ تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور انہیں اپنے خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ پھر جو اس میں موضوعات ہیں وہ جو مرکزی موضوع ہے آخرت ہے، قیامت ہے، انسان سے جواب دہی کے بارے میں اس میں ڈسکشن کیا گیا ہے، اعمال کا حساب اور جزا و سزا کا اس میں ذکر ہے، اور ایمان لانے والوں کا کیا انجام ہوگا اور منکرین کا کیا انجام۔ تو سب سے پہلے اس کے موضوع میں جو قیامت اور آخرت ہے، پہلی جو 5 آیات ہیں اس میں قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے، اور اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز پھٹ جائے گا آسمان اور زمین پھیلا کر ہموار کر دی جائے گی، اور جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزاء بدن اور اعمال کی شہادتیں اور جو بھی ایویڈنس اگینسٹ، یوں کہہ لیں کہ جس طرح قرآن میں لفظ مجرمین استعمال ہوا ہے نا، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ سب قیامت کے دن زمین اگل دے گی اور نکال دے گی، اور پھر حتیٰ کہ یہاں تک کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہے گا، زمین بالکل خالی ہو جائے گی اندر سے۔ تو اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں کہ قیامت کے برحق ہونے کی دلیل اور قیامت کیوں برحق ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات کی گئی ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آسمان و زمین کے لیے ان کے رب کا حکم یہی ہوگا، یعنی وہ کیوں ایسا کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العالمین کا ہوگا، اور کیونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں اس لیے وہ اس کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے، وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ اس کو اس کے آگے کوئی ان کا بس نہیں ہے، وہ جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ویسے وہ کریں گے۔ تو ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم مانیں، ان پر لازم یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانیں۔ پھر آگے کی آیات جو ہیں اس میں 6 سے 19 میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ انسان کا سفر کیا ہے، انسان کا انجام کیا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان خواہ اس کا شعور رکھے، یعنی وہ انٹینشنلی اس بات کو سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھتا ہو، ان اینی کیس ہر حال میں اس کو جو ہے اس کی منزل اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے جا رہا ہے وہ اس انجام کی طرف کہ جہاں اس کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اب انسان اس حقیقت کو سمجھے یا نہ سمجھے، بلکہ یہ چیز ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے۔ پھر آگے جو اس سورت میں فرمایا گیا ہے کہ 2 گروہ ہوں گے قیامت کے دن انسانوں کے، اور اس میں بانٹ دیا جائے گا، ایک وہ کہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو آپ کا کہہ لیں کہ ریکارڈ ہے، وہ آپ کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سے جو ہے نا وہ سخت فہمی، یعنی سخت حساب فہمی کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ اس کے بارے میں سخت فہمی سے مراد یہ ہے کہ آپ سے زیادہ انٹروگیشن نہیں ہوگی، بس آپ کو معمولی سا حساب کتاب کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور وہ جن کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، یعنی جن کا حساب کتاب جہنم میں جانے والوں کا حساب ہوگا، تو وہ چاہیں گے کہ کسی طرح موت آ جائے، اور وہ موت نہیں آئے گی، اور وہ آرزو کرتے رہ جائیں گے، اور پھر انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ناکامی کی وجہ کیا تھی، کفار کا انجام ایسا کیوں ہوا؟ تو ان کا انجام اس لیے ہوا کہ وہ دنیا میں اس غلط فہمی پر مگن تھے کہ کبھی خدا کے سامنے جواب دہی نہیں ہونی، اور اس کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے، حالانکہ ان کے سارے اعمال کو دیکھ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے اعمال کی بات پورا سے چھوٹ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے قدرت کی کچھ نشانیاں اور آخرت کی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک کا درجہ بدرجہ پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج کے ڈھلنے، یعنی سورج کے ڈوبنے، اور شفق جو اس وقت ایک جسٹ آفٹر سن سیٹ ایک جو لائٹ سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شفق، تو وہ شفق جو ہے وہ اس کا نمودار ہونا، اور دن کے بعد رات کا آ جانا، سوری شفق صبح کے سورج سے پہلے کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور سورج ڈوبے گا پھر دوبارہ روشنی آئے گی، رات آئے گی، پھر دوبارہ دن ہوگا۔ تو اس طرح انسان اور حیوان اپنے اپنے بسیروں کی طرف پلٹنا رات کے وقت، اور چاند کا بڑھ کر ایک مکمل ہو جانا، یعنی جو ٹائم پیریڈ میں چاند ایک ہلال سے شروع ہوتا ہے، یعنی کریسنٹ سے شروع ہوتا ہے اور فل مون ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ
یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جس سے جو ہے وہ چینج انسان مستقل دیکھ رہے ہیں۔ اور آخر میں جو اس صورت میں جو پیغام دیا گیا ہے کہ ان کفار کو دردناک سزا کی خبر دے دی گئی ہے، جو قرآن کو سن کر خدا کے آگے جھکنے کے بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بلکہ وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور اس کی تکذیب میں صرف یہاں تک نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ کر لوگوں کو بھی اس سے روکا کرتے تھے۔ تو اور ان لوگوں کو بے حساب اجر کا مزدہ سنا دیا گیا جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کو ایک بہت زبردست قسم کا حساب کا مزدہ سنا دیا گیا۔ اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس کی، جو بھی آیات کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن سے۔ تو میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو مولانا نے حاشیے تفسیر کے ہیں وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، تو اس کے لیے اصل میں مولانا نے لکھا کہ اذنت لربہا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کے لفظی معنی ہیں کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی میں زبان محاورے میں اذن ربہ کے صرف یہ معنی نہیں ہوتے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر تابع فرمان، یعنی اس نے صرف حکم نہیں سنا بلکہ اس کو فالو کیا، اور اس کی تعمیل میں ذرا بھی سرتابی نہ کی، یعنی اس کو عمل درآمد کرنے میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اس نے کوئی بھی سستی یا قائل ہی نہیں کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اب زمین پھیلا دی جائے گی کہ مختلف علماء نے مختلف تشریحات کی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ زمین کے پھیلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے مطلب وہ فل کر دیے جائیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے ہموار کر دیا جائے گا، یعنی ایک ایک میدان بنا دیا جائے گا، ایک یوں کہہ لیں کہ بہت بڑا لیول گراؤنڈ کر دیا جائے گا دنیا کو۔ اور سورہ طٰہٰ میں اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس سے جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے، یعنی بالکل لیول کر دیا جائے گا۔ اور حاکم اور مستدرک نے جو ہے وہ اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، تو پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مولانا نے اس کی یہ تشریح لکھی ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام دنیا کے آغاز سے اختتام تک، یعنی روز افرینش سے قیامت تک جو انسان پیدا ہوں گے، اور ان کو بیک وقت یعنی ایٹ دا سیم ٹائم وہ سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کر کے اٹھا دے گا، اور عدالت میں پیشی ہوگی ان کی، تو اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے، یعنی یہ بالکل بہت ہی لازمی ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، گھاٹیاں سب ختم کر کے ایک بالکل ہموار اور لیول قسم کا گراؤنڈ بنا دیا جائے اس دنیا کو، تاکہ وہاں سارے انسان اکٹھے ہو سکے۔ واللہ عالم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے پھینک کر خالی ہو جائے گی، جیسے ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوں گے سب کو نکال کر وہ باہر ڈال دے گی، اور اس طرح ان کے اعمال کی جو شہادت ہیں، جو ایویڈنس ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، وہ سب کے سب پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، اور کوئی بھی چیز اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی۔ اس طرح کے اور بھی موضوعات قرآن میں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ اگل دے گی سب کچھ، اور اس میں اعمال نامہ بھی لوگوں کا ایک ایک چیز کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سرات نہیں گئی کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ بات کا مضمون آپ اشارہ کر رہا ہے کہ انسان تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے، تو تیرا اعمال نامہ تجھے دیا جائے گا، اور جیسا تیرا اعمال نامہ ہوگا اس کے مطابق تجھے جزا ملے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی وہ ساری تگ و دو اور دوڑ دھوپ جو دنیا کے لیے کر رہا ہے اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ دنیا کی زندگی تک رہے گی، دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن در حقیقت جو شعوری اور غیر شعوری طور پہ کیا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، اور آخر وہیں جا کر پہنچنا ہے۔
یعنی آپ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں وہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اٹس جسٹ materialistic اور that will remain here in this world. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ چاہے اس کو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جو بھی سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کی طرف جانا ہے. یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو یور لارڈ اللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس سے ملنے والا ہے، پھر اس اور جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. اب یہ جو سیدھے ہاتھ والا مضمون ہے یہ بھی کئی صورتوں میں آیا ہے. یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہیں ہوگی. یعنی سخت حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیا اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا زور تھا، بلکہ اس کی بھلائیاں اور برائیاں، یعنی اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اسکیل پہ، ایک ترازو پہ رکھا جائے گا. اور پھر کیونکہ اس کے پاس دونوں چیزیں ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی، اور بھلائیوں کا یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اس کے جو اور قصور ہیں ان کو اس سے درگزر کر دیا جائے گا. تو قرآن مجید میں بد اعمال لوگوں کے لیے، یعنی جن کا حساب ان کے لیے سول حساب یعنی بری طرح حساب لینے کے الفاظ استعمال کیے ہیں سورہ رات میں. اور نیک لوگوں کا فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے ہم بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور برائیوں سے درگزر کریں گے. سورہ آفاف. تو یہ اس طرح کا مضمون ہے. اس کے حوالے سے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریف فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، منقول حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. یعنی جس سے پورا حساب کتاب شروع ہو گیا. یعنی آسان حساب یہ ہے کہ آپ کو بس چھوڑ دیا گیا. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. حضور نے جواب دیا وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے. یعنی اعمال نامہ آپ کو دیا جا رہا ہے، یعنی پریزنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جس سے پوچھ گئی وہ مارا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بس آپ کی بچت ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے چھوٹا موٹے چیزیں کر کے اس کو چھوڑ دے گا. لیکن جس کا بھی ریکارڈ کھول لیا گیا اور جس کی بھی چیزیں پوچھ گچھ شروع ہوئی تو پھر وہ مارا گیا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب کر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو جب سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہلکے حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے کو دیکھا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے. ایشا جس روز جس سے بھی حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا، یعنی جس سے ریکارڈ لے لیا گیا وہ مارا گیا. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. یعنی اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا سے مراد یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، ان لوگوں کی طرف کہ جو معاف کر دی گئے، یعنی جن کے اپنے نامہ اعمال کلیئر ہو جائیں گے. اور رہا وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا گیا. اب یہاں پر پیٹھ کے پیچھے دیا گیا کہ الفاظ استعمال کیے گئے. اسی طرح سورہ حاقہ میں فرمایا گیا کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا. تو اب یہاں یہ پیٹھ کے پیچھے جو استعمال کیا گیا لفظ استعمال کیا گیا، اس کو مولانا نے کیا کہ لکھا ہے کہ غالباً، یعنی انہوں نے ایک ازیوم کی ہے یہ بات کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شخص جس کو پہلے ہی مایوسی ہوگی، یعنی اس کو یہ پتا ہوگا کہ نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ میں ملنے والا ہے اس کو، کیونکہ قبر پہلا مارکا ہے کہ جہاں پہ انسان کو پتا چل جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اب وہ اپنے کرتوتوں سے خوب واقف ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا دنیا میں، تو اسے یقین ہوگا کہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے. تو اب ساری خلقت کے سامنے وہ لیفٹ ہینڈ میں لینے سے گھبرائے گا، شرم محسوس کرے گا اور ہاتھ اپنا پیچھے چھپا لے گا. لیکن اس کی یہ ساری تدبیریں جو ہیں وہ کوئی کام نہیں آئیں گی. وہ پھر اس کا کچھا چٹھا یعنی اس کا ریکارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا ضرور جائے گا، تو وہ آخر اس کو پکڑایا ہی جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس کو لے کے پیچھے چھپا لے. مولانا نے یہ اس کی تشریح کی ہے. اسی طرح سے جب وہ مطلب اس کو تو آگے مزید ترجمہ یہ کہ تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. اب اس میں مولانا نے لکھا ہے کہ گھر والوں میں مگن سے مراد یہ ہے کہ وہ
اپنے گھر والوں کو حلال حرام ہر طرح کے یوں کہہ لیں کہ کھانا کھلانے اور مال کمانے کی تگ و دو میں لگا رہے گا، اور اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ آخرت بھی آنے والی ہے۔ تو یعنی اب یعنی اس کا حال یہ تھا کہ صالح بندوں سے یعنی نیک لوگوں سے مختلف تھا، یعنی جو ابھی میں دوبارہ اس کی تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں کہ جب اس کو فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے آئیں گے، جو لوگ نیک تھے، خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، وہ خوش خوش آئیں گے، اور دوسرے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ دنیا اپنی اولاد مال اور اس کے لیے برباد کر لیں گے، اور اس کے برعکس وہ شخص جو ہے وہ یعنی اپنی زندگی ایسے گزارے گا کہ بس بابر بایش پوش کے دنیا دوبارہ نیست، یعنی بابر جتنے چاہے عیاشی کر لو، دنیا دوبارہ آنے والی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر جب آخرت میں پکڑ ہوگی تو پھر وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں عیش میں لگا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں آسائش سے نہیں رہ سکتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر، تو اب وہ کتنی بھی حرام خوریاں کر کے، کتنے بھی لوگوں کے حق مار کے، سامان عیش اکٹھا کر کے اپنی زندگی میں مگن تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، یعنی افراد سے لے کے حکومتوں تک، اور حکومتوں سے لے کے دنیا کے اسٹیج تک ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے اوپر لوگ ظلم ڈھا کے پیسے کو اور مال کو اور آسائش کو اپنے گرد اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں عیش میں مگن تھا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ یعنی یہ خدا کے انصاف اور اس کی وزڈم اور حکمت کے خلاف تھا کہ وہ جو کرتوت کر رہا تھا وہ اسے نظر انداز کر دیتا اور اسے اپنے سامنے بلا کر کوئی بات پوچھ نہ کرتا۔ اس حوالے سے بارہا قرآن میں اور حدیث میں بہت سے موضوعات ملتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہوگا کہ ایک انسان جو اپنی زندگی بڑے صبر کے ساتھ اور یوں کہنا چاہیے کہ لوگوں کی ساری باتیں سنتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہو، اور اس کے لیے اس کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہو، قسم غصی کا بھی بعض اوقات جو ہے وہ معاشرے کے ظلم کا بھی شکار ہوتا ہو، ظالموں کے، اور وہ فرد کہ جو دنیا کی زندگی عیاشی سے اور ظلم سے گزار رہا ہو، ان دونوں کا حساب ہی نہ ہو اور ایسے ہی چلے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حساب نہ ہوتا، یعنی پلٹنا کیوں نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی کہ جب وہ مائع کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ درجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ یعنی دنیا کی ایک حالت نہیں رہنی، یعنی تمہیں ایک حالت میں نہیں رہنا، بلکہ جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، اور دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، اور پھر جزا و سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً تم کو گزرنا ہے۔ اس بات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: سورج کے ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس کے بعد ان بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت پھیلے ہوئے تھے، اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر کامل ہو جانا۔ یعنی ابھی میں نے جیسے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ ہلال کریسنٹ کو کہتے ہیں، یعنی جب بالکل چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ 14 تک جاتے جاتے جو ہے وہ فل مون ہو جاتا ہے، تو اس میں جو چینج آ رہا ہے اس کو حوالہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورج کے ڈوبنے اور شفق کے اور جانوروں کے اکٹھے ہونے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، بلکہ مسلسل تغیر ہے، یعنی چینج جو ہے وہ اٹ سیلف دنیا میں ہر جگہ اس کو نظر آ رہا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ تو لہذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ سارا چینج جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو گزرتے جانا ہے، اور آخرت میں اس کو پہنچنا ہی ہے۔ پھر ترجمہ ہے کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہو گیا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اب یہاں اس
کی تشریح میں یہ کہ یعنی ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس کے آگے نہیں جھکتے، اور اس مقام پر سجدہ کرنا رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اور اس حوالے سے مختلف احادیث ملتی ہیں، جس میں ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ نماز میں سورہ پڑھ کر اس مقام پر جب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ کیا یہاں پر۔ اور مزید بھی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ نماز عشاء میں آپ نے یہ سورہ پڑھی اور اس مقام پر سجدہ کیا، تو میں مرتے دم پر تک یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز سورہ میں اقرا بسم ربک الذی میں سجدہ کیا، تو یہ آیت سجدہ ہے، تو اس میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ درس سن رہے ہیں قرآن کی طرح، جنہوں نے سنی ہو، کم از کم ایک دفعہ ضرور اس نشست کے بعد سجدہ کر لیں۔ اچھا، اب جو منکرین تھے وہ اس کو الٹا جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سینوں میں کفر اور عناد اور عداوت حق اور برے ارادوں اور فاسد نیتوں کی جو گندگی انہوں نے بھر رکھی ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی غلط اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ان کے دلوں میں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر آگے جو اختتام ہو رہا ہے اس کو ان چیزوں پہ ہو رہا ہے کہ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم ہونے نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو اب اس صورت کا اینڈ اس بات پہ دوبارہ ہو رہا ہے کہ اب جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کریں گے ان کے لیے جزا کیا ہے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ بے حساب نہیں، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور جس کو ہم انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے اختتام پہ اگر کچھ سوالات ہوں، کچھ بات کسی نے کرنی ہو تو وہ کر سکتے۔ کوئی سوال یا کوئی بات ہے تو کر لیں، ورنہ پھر ہم اس کا درس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہی ہے سر بھائی، ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سب چیز ایکسپلین کی ہے۔ مطلب اگر ہم دنیاوی آڈٹ کو بھی دیکھیں، کوئی ٹیکس کا آڈٹ بھی کھل جائے تو ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے پتہ نہیں کوئی رسیدیں نہیں رکھی ہوں، کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے بندے کا اگر کوئی آڈٹ ہو جائے تو، یا کوئی بھی سسٹم کا یا انکم ٹیکس کا کوئی بھی آڈٹ ہو کچھ بھی، تو اس میں بھی، جبکہ یہ جو سسٹم ہے آخرت والا، اس میں تو دو فرشتے آپ کے دونوں کندھوں پہ موجود ہیں، جو کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور اس میں وہی بات ہے کہ اگر آڈٹ آ گیا، جس کو رپورٹ ایسے مل گئی وہ تو ٹھیک ہے، جس کی رپورٹ کا آڈٹ ہو گیا وہاں پہ، تو پھر بچنا مشکل ہے۔ جی بالکل، بات ایسی۔ مزید کوئی صاحب بات کرنا چاہیں؟ پروفیسر صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ پروفیسر صاحب منصوری صاحب۔ آپ خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ ایڈ کر دیتا ہوں میں۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے بھائی ڈاکٹر سید حسن جمیل نے سورہ انشقاق کا درس تفہیم القرآن سے دیا ہے۔ سورہ انشقاق قیامت کے احوال کا احاطہ کرتی ہے۔ اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ماتا فقط قامت لہو قیامت، کہ جس کو موت آ گئی اس کے لیے تو اس کی قیامت آ گئی۔ اور ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ آخرت میں انسان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وما خطر بقلب البشر، اور آخرت میں جو کچھ ہے اس کا تصور بھی کسی انسان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ یعنی اس حدیث میں بڑے
کمپریہنسو انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آخرت کے احوال اور وہاں کے حالات اس دنیا کے انسان کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ورنہ وہاں کے حالات جو عظیم ترین مفسر رازی اور عظیم ترین فلسفی غزالی اور ابن رشد ان سب نے جو بیان کیے ہیں وہ بھی دراصل اس کی حقیقت سے ناخبر ہیں، بس جس حد تک ان کی سمجھ تھی اس حد بیان کیا ہے. یعنی یہ تو آخرت کا حال ہے. ایمان اجمالی ہے. اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے جو بات جتنی قرآن مجید نے بیان کر من وعن ایز اٹ اس کمی اور زیادتی یعنی اس لحاظ سے نہیں کر سکتے، سمجھ سے اس کے اندر کر دیں اور اس قسم کی جزیات کے اندر الجھتے ہیں تو پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب مثلاً بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی مردوں کے لیے تو ہو رہے ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو یہ کنفیوژن پیدا کرنے والی بات ہے. جس حد تک قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اب یہاں پہ اجمال کے ساتھ ایک بات کہی گئی اور یہاں پہ یعنی یہ بات کہی کہ جوڑے ہوں گے، اور ازواج زوج کو کہتے ہیں، پارٹنر کو کہتے ہیں. مرد کے لیے عورت پارٹنر ہے اور عورت کے لیے مرد پارٹنر ہے، تو اس کو اجمالی طور پہ سمجھا جائے. جبکہ یعنی آخرت کو سمجھنے کے جو بنیادی دلائل ہیں ان دلائل کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک دلیل قرآن مجید میں یہ دی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات، یہ انسان اور اس کائنات کی یہ تمام چیزیں لایانی، بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کی، ایک مقصد کے لیے پیدا کی. اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اچھے اعمال کرے گا، جو برے اعمال کرے گا، اس کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا. اچھے اعمال کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال کا بھی بدلہ دیا جائے گا. تو قرآن مجید ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اور آخرت پر ایمان لانے کے بنیادی دلائل تو دیتا ہے کہ جس سے انسان عقلی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید ہمارے محسوسات کو بھی، حواس خمسہ کو بھی مخاطب کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت کہ کہا گیا کہ وہاں عرب کا معاشرہ ہے تو عربوں سے یہ بات کہی گئی کہ ارے عرب کے بدو، عرب کے انسانوں، تم اس اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ کیسے پیدا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لمبی گردن دی ہے، لمبے پاؤں دیے ہیں اور یہ صحرا کے اندر یعنی اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ خود بخود پیدا ہو گیا اور اس طرح سے پیدا ہو گیا ہے کہ صحرا کے اندر اس کی زندگی ممکن ہے. تو یہ تو تم روزانہ دیکھتے ہو اونٹ کو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جانور تمہیں صحرا میں دیا ہے کہ صحرا کے اندر تمہاری ضروریات، تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. یعنی جس جانور کو عرب بدو تک روزانہ دیکھتے تھے اسی کی دلیل دی گئی کہ اللہ کے بندو تم اسی اونٹ پر ذرا غور کر لو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور پھر فوراً دانشوروں کو اور مفکروں کو اور فلاسفہ کو دعوت دی گئی وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
اے دانشورو، اے مفکرو، اے شاعرو، اے ادیبو، اس آسمان کو دیکھو کہ یہ آسمان کیسے بنایا گیا ہے، کہ جس کی حقیقت کو آج تک انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ بغیر ستون کے یہ آسمان کیسے بنایا ہوا ہے۔ الی الارض کیف سطحت، اور یہ زمین انسان کے لیے کیسے بنائی گئی ہے کہ انسان کی تمام ضروریات کا یہاں پہ خیال رکھا گیا ہے۔ تو انسان کے قرآن مجید میں محسوسات، اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی دین میں عقل کا، محسوسات کا، سائنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دراصل وہ قرآن کی اور حدیث کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اپنی لا علمی کا ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ایمان کی دعوت ہی دیتا ہے محسوسات سے، کہ اپنی آنکھ کو استعمال کرو، اپنے کان کو استعمال کرو، اپنے ہاتھ کو استعمال کرو، اپنی زبان کو استعمال کرو۔ یہ ذائقہ، اگر تم اس زبان کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے یہ جو چھوٹی سی گوشت کی ٹکڑی جو دی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا قوتیں اور کیا کیا صلاحیتیں رکھ دی ہیں، کہ ایک زبان جو ہے دنیا کے تمام سائنسدان، بایولوجی کے ماہرین مل کر ایک زبان نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑے خالق، خلاق اور صناع کی طرف دلیل ہے کہ یہ خود زبان، جس زبان کو تم استعمال کر رہے ہو، جس سے تم کہتے ہو کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں، کائنات تو کائنات، تم تو ایک زبان تک نہیں بنا سکتے ہو۔ اور ابھی مجھے یہ آنکھ کے آپریشنز کے سلسلے میں اندازہ ہوا کہ انسان تو صرف ایک خلیے کی قوت کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، کہ آنکھ کے پریشر کو جو خلیات کنٹرول کرتے ہیں، یعنی میری معلومات کے حد تک جس طرح میرا ڈاکٹر سے طویل گفتگو ہوئی ہے، طویل بات چیت ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے کہ اس پریشر کی حقیقت کو بھی آج تک ڈاکٹر سمجھ نہیں سکے کہ اس کے عوامل اور فیکٹرز کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اس کو کنٹرول کریں، اس طرح سے کنٹرول کریں، اس طرح سے کنٹرول کریں، ادروائز وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ڈیفینیٹلی اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، اس کے ریزننگ کیا ہوتی ہے۔ تو انسان تو جو چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے حواس خمسہ کو استعمال کریں، پھر اپنی عقل کو استعمال کریں۔ انسان عقل کے دلائل، قرآن مجید عقل کے دلائل دیتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو اور اس سے تم جو ہے رہنمائی حاصل کرو۔ عقل تمہیں جو ہے پہنچائے گی کہ انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ جہاں انسان یہ کہتا ہے، یعنی وہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا فزکس کا جو پروفیسر تھا، اس نے دی ہسٹری آف دی ٹائم لکھی، اس نے اس میں یہ لکھا ہے کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی جہاں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، آگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو تمہیں عقل جہاں تک لے کر جاتی ہے آپ عقل کے ساتھ چلیں، لیکن جہاں پہ عقل یہ کہتی ہے کہ میری حدود یہاں پہ ختم ہو گئی، تو وہاں پہ آپ کو پیغمبر بتاتا ہے کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے جو دلائل دیے ہیں وہ دلائل محسوسات سے بھی ہیں، عقل سے بھی مخاطب ہیں، ضمیر سے بھی مخاطب ہیں۔ اور پھر اس میں قرآن مجید نے ایک شرط رکھی ہے کہ انسان صراط مستقیم پر اور ہدایت اس وقت پائے گا جب اس کے اندر حیوانیت نہیں ہوگی۔ اگر وہ اپنی خواہشات کا غلام ہوگا، وہ اپنی بندگی شروع کر دے گا، وہ اگر جانور بن جائے گا، انسانیت کے درجے سے گر جائے گا، تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے بالکل ابتدا میں یہ بات کہی کہ عقل اور محسوسات اور ضمیر اور یہ وحی اور رسالت، ان تمام سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی حیوانیت کے درجے سے بلند ہو جائے۔ اور آج افسوس، صد افسوس کہ پوری دنیا پر حیوانیت کا راج، غالب راج، یعنی دنیا میں سپر پاور جو ہے اس وقت حیوانیت ہے۔ نہ عیسائیت ہے، نہ اسلام ہے، نہ لبرلزم ہے، نہ کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اصول نہیں ہے۔ صرف حیوانیت کام کر رہی ہے کہ جنگل کے اندر جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ چیر پھاڑ کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور باقی جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان وحی اور رسالت کی تعلیمات سے بے نیاز ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے دنیا کے اندر جنگل کا قانون چلتا ہے اور شیر دھاڑتا ہے کہ میرے سامنے آ جاؤ،
اور مجھے جو ہے کھانے کے لیے جانور پیش کر دو، ورنہ میں تم پہ حملہ کر دوں گا، میں تم کو کھا جاؤں گا۔ اور آج آپ اپنے طور پہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے مائٹ از رائٹ کے تحت چل رہی ہے۔ تو قرآن مجید ابتدائی میں ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، اور آخرت کے تمام معاملات کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یعنی بہت سارے سوالات آخرت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ بھئی آخرت کے حوالے سے اس دنیا میں یہ بات کہی گئی کہ آخرت کی تمام چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہیں سمجھانے کے لیے آخرت کی کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آج کل ایٹمک پاور جو ہے ان کا بڑا تذکرہ ہے، لیکن آج دنیا کا جو سب سے بڑا شاعر ہے، سب سے بڑا ادیب ہے، اس سے پوچھا جائے کہ ایٹم بم کس طرح سے کام کرتا ہے تو کیا وہ بتا سکتا ہے؟ لیکن وہ ایمان رکھتا ہے کہ ہاں بھائی ایٹم بم ہے، امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ نے ہیروشیما میں ایٹم بم استعمال کیا تھا اور لاکھوں انسانوں کو جو ہے معذور کر دیا تھا، ان کو موت کی نیند سلا دیا تھا، ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو اور ان کی نسلوں کو معذور کر دیا تھا۔ پھر جو ہے اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان نے بھی اپنی بے بسی اور بے کسی کے باوجود ایٹم بم بنا لیا ہے، اور اسی وجہ سے آج بہت سارے مظالم سے محفوظ ہے، اور دنیا کے کئی مظالم کئی ممالک کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ تو آخر یعنی کچھ لوگ تو دنیا میں یعنی درندوں کی طرح سے دندناتے پھریں کہ ہمارے پاس ایٹم بم میں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور باقی ساری دنیا جو ان کے سامنے سر جھکا دے۔ تو ایٹم بم کی حقیقت کو دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا شاعر اور ادیب جو بیان نہیں کر سکتا، لیکن مانتا ہے کہ ایٹم بم موجود ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ بتایا کہ اس کائنات کو ایک اللہ نے بنایا ہے، اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی، اور وہ کتاب ہر قسم کے تغیر اور تبدل اور تحریفات سے پاک آج امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ تو انسان کو ہدایت مل سکتی ہے صرف قرآن کے ذریعے سے، ورنہ انسان جو ہے اپنے محدود علم کی بنیاد پر تو جو MBBS ڈاکٹرز جو ہیں میڈیکل سائنس کے جو بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی ہومیوپیتھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، طب ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت ساری چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو کیا انسان کی عقل میں، انسان کی سمجھ میں جو بات نہ ہے، کیا اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ تو بہرحال قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کے لیے ہدایت اس بات میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو قرآن مجید نے ہدایت دی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات فرمائی تھی، وَتَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَوْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا مِن بَعْدِي أَبَدًا۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، و سنت و رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سنت۔ تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے جوڑنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، اس میں یہ بات کہی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے انسان تمہاری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ ہم ریلوے کی پٹڑی کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دور جاتے ہوئے دونوں پٹڑیاں جو ملتی نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان جو وہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہیں کسی جگہ پہ جا کے۔ سمندر پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں آسمان جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، اور پھر جب ہم دوربین لگاتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آپ کسی بھی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ جو چیز قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے، وہ اس پر 1400 سال گزر گئے، اس کے اندر کبھی کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفسرین نے جو تفسیر کی ہو اس سے تو اختلاف ہو سکتا ہو، فقہاء نے جو احکامات مستنبط کیے ان سے تو اختلاف ہو سکتا ہو، لیکن بنیادی طور پہ جو قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے بات، وہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے، وہ قیامت تک قائم رہنے والی ہے۔
اسی لیے بالکل ابتدا میں یہ بات کہی گئی، جب انسان اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اے مالک، اے مولا، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کل حساب دینا ہے آپ کو، تو مجھے بتائیے کہ مجھے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، میں کس طرح سے زندگی گزاروں، مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میرے بندے یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ہدایت میں دے رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور تمہیں ایک کامل ماڈل بھی دے رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، لا ریب فیہ، تم بے خوف ہو جاؤ، بے خطر ہو جاؤ کہ اس کتاب کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو رہنمائی موجود ہے، اس میں تمہیں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ ہدی للمتقین، لیکن اس سے ہدایت کہ راستہ یہ کس کو دکھائے گی، راستے پہ کس کو چلائے گی، کس کو منزل پہ پہنچائے گی، ان کو پہنچائے گی جو اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے۔ اور تقوی کے حوالے سے رمضان کے کئی درسوں میں بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور خاص طور پہ حج کا زمانہ آ رہا ہے، اس زمانے میں اپنا قرب عطا فرمائے اور اس مہینے کی ساری رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا امامت کا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی، میری نسل میں بھی یہ امامت قائم رہے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کی امت میں سے، آپ کے بچوں میں سے، آپ کے ماننے والوں میں سے جو ظالم ہوں گے، ان سے میرا امامت کا واسطہ نہیں ہے۔ امامت کا میرا وعدہ تو ان لوگوں سے ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ۔ دعا سے اختتام کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما، اور ہمارے اس قرآن کے پڑھنے کو ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بھی بنا، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور نور بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے زیادہ تعلق کی توفیق عطا فرما، قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا، دن رات قرآن سے ہمارا تعلق ہو، اور اس قرآن سے ہم ہدایت حاصل کریں اور ہمارے زندگیوں میں اس ہدایت سے نور حاصل ہو۔ یا اللہ جو حج کا مہینہ آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما اور ان کے لیے آسانیاں فرما، اور ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ جو لوگ حج نہیں کر سکے ہیں ان کو حج کے لیے وسائل اکٹھے ہوں اور ان کو توفیق دے کہ وہ حج کے لیے پہنچیں۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو بزرگ اور جو ہمارے رشتے دار، عزیز، قریبی، احباب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین برحمتک یا۔ جزاک اللہ۔